آج کا دن اس محبت اور خلوص کے نام جو دل کی گہرائیوں سے آپ اپنے پیاروں سے کرتی ہیں. آج کا دن اس محنت اور ان کوششوں کے نام جو آپ سب بنا کسی غرض کے اپنوں کے لیے کرتی ہیں. آج کا دن آپ کی برداشت، آپ کے صبر کے نام جو آپ کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کے پیاروں کو حوصلہ بھی دیتا ہے. آج کا دن آپ کی دی گئی تمام تر قربانیوں کے نام جن کی وجہ سے آپ کے بیٹے بیٹیاں زندگی میں کامیاب بنتے ہیں اور دنیا میں ملک و قوم کا نام بھی روشن کرتے ہیں. آج کا دن اس محبت، ہمدردی اور ایثار کے نام جو اپنی مثال آپ ہیں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں عورت کو صنف نازک سمجھا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے، وہ مرد سے پیچھے ہے اور مرد جتنی ترقی نہیں کر سکتی ہے. لیکن ہم اسے سچ ماننے سے پہلے بہت سی حقیقی اور زندہ مثالوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن سے یہ صاف واضح بھی ہوتا ہے کہ عورت صنف آہن بھی ہے. ضرورت پڑنے پر عورت فولاد سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتی ہے. ملک و سماج کی بہتری میں نہ صرف مرد کے شانہ بشانہ ہے بلکہ کئی مقامات پر مرد سے آگے بھی ہے. اسے بہت سے میدانوں میں پاکستان کی مضبوط اور با اثر خواتین نے سچ کر کے بھی ثابت دکھایا ہے. سیاست میں اگر دیکھا جائے تو بے نظیر بھٹو سے بہتر اگزامپل ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. سماجی اور فلاحی بہبود میں اگر دیکھا جائے تو بلقیس عیدی کا نام آتا ہے. دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنے میں سمینہ بیگ کا نام آتا ہے. فلم انڈسٹری میں اگر دیکھا جائے تو شرمین عبید چنائی کا نام آتا ہے. گلوکاری اور صوفیانہ گائکی میں دیکھا جائے تو عابدہ پروین سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے. کم عمری میں نوبیل پرائز جیتنے والی ملالہ یوسفزئی، فزیکل کہہ لے کہ ڈسیبلٹی کے ہونے کے باوجود کامیابی حاصل کرنے والی منیبہ مزاری ہمارے سامنے ہے کہ وہ ہمیں کس طرح موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ ان خواتین نے ثابت کر کے دکھایا بھی ہے کہ جناب پاکستانی عورتیں اپنی تخلیقی صلاحیت کے اظہار میں کسی سے بھی کم نہیں ہیں. اس کے علاوہ بانو قدسیہ، پروین شاکر، عارفہ کریم، ثنا میر کے نام سے کون واقف نہیں ہے. پوری دنیا ان لوگوں کو جانتی ہے. اور یہ تمام مثالیں آپ کو یاد کروانے کا میرا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ ہے کہ آج اس خواتین اسپیشل ٹریبیوٹ پروگرام کو دیکھنے والی میری جتنی بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان مثالوں سے سبق حاصل کریں کہ ان کی شخصیات سے جذبہ اور جنون حاصل کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں ان کی طرح کامیاب ہو سکیں. اور میرے خیال سے یہ کافی نہیں ہے کہ میں محض عورت کی کنٹریبیوشنز پر بات کروں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دوسرے رخ پر بھی ہمیں نظر ڈالنی پڑے گی. آج کے دن کے حوالے سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اور جلوس اور مارچ پاس ہوں گے. دن کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو مساوی حقوق دیے جائیں، انہیں بھی انسان سمجھا جائے، انہیں بھی مردوں کے برابر مقام اور مرتبہ دیا جائے. بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت اب بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرتی ہے. کہیں اسے تعلیم سے روکا جاتا ہے تو کہیں اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی جاتی ہے. کہیں اس کا وراثتی حق نہیں دیا جاتا تو کہیں اسے جاب کرنے کی، اپنا پیشن، اپنا پروفیشن فالو کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے. کہیں اسے اب تک غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے تو کہیں اس کے وجود کو مانا ہی نہیں جاتا، تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ عورت کی تمام قربانیوں اور محنتوں کو ہی پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ باتیں جو میں آج کر رہی ہوں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایسا سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اور یہ وہ معاشرتی پہلو ہیں جن پر آپ سب کی نظر ڈلوانا بہت زیادہ ضروری تھی. تو آج کے دن کی یہ محنت اسی لیے ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں ان تمام تقریبات، ان تمام سیمینارز، ان ریلیز کا حصہ بنے جو حقوق نسواں کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. ہمارے اس پروگرام میں اینڈ تک جڑے رہیے کیونکہ آج بہت سے ہم نے اہم گیسٹ آپ لوگوں کے لیے بلوائے ہیں جو اس موضوع کو مختلف اپنے زندگی کے زاویوں سے ڈسکس کریں گے اور یقیناً ان کی باتیں جو آپ کو مزید انلائٹ بھی کریں گی اور آپ کو موٹیویٹ بھی کریں گی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے حوالے سے، اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے حوالے سے. کامیاب کس طرح ہونا ہے، عورتوں نے آگے کس طرح بڑھنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. مختلف شعبوں سے خواتین جو تعلق رکھتی ہیں
وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گی. ویمنس ڈے ہم منائیں گے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے جو ہمارے لیے کام کر رہی ہیں, جو باہر نکل کے اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں. ہم آج ان سب بہن بیٹیوں ماؤں کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. جس طرح میں نے بات کی ہے کہ مختلف شعبوں میں خواتین کے کردار میں اضافے کے باوجود بھی جو صنفی امتیاز ہے اس میں نمایاں کمی نہیں آ سکی ہے. عالمی صنفی فرق کے انڈیکس میں آج بھی ہمارا جو ملک ہے وہ 146ویں ممالک کی فہرست میں 142ویں نمبر پر آتا ہے, اور قدرے نامساعد حالات کے باوجود بھی خواتین جہد مسلسل میں مصروف ہیں. کیونکہ آج 8 مارچ ہے اور انٹرنیشنل ویمنس ڈے منایا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی اس حوالے سے مختلف سیمینارز کیے جا رہے ہیں, کیمپیننگ کی جائے گی تاکہ لوگوں میں اور خاص طور پر خواتین میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچائی جا سکے. لیکن آج جس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے, کہ سب سے زیادہ جو چیلنجنگ پیریڈ آتا ہے خواتین کی لائف میں وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہی آتا ہے. ان کی ہیلتھ سب سے پہلے کمپرومائز ہوتی ہے, وہ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں, اور زیادہ تر جو ہماری خواتین ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ انیمک ہیں. اور اگر ماں ہی صحت مند نہیں ہوگی تو وہ آنے والی نسل بھی آپ کی صحت مند نہیں پیدا ہو سکتی ہے. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے, کیونکہ انیمیا کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح پاکستان سے ختم کیا جا سکتا ہے. بہت اچھے اچھے انیشیٹوز لے رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں میں اور خاص طور پر خواتین میں اویئرنیس بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انیمیا فری پاکستان ایک کیمپین بھی چل رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے, اور آپ کس طرح انیمک پیشنٹ کو کہہ لے کہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں گھر میں ہی, اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے, آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کس طرح گزارنا ہے, کون سی ڈائٹ لینی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر زوہا اسلم ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہے, کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین. ڈاکٹر زوہا, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگل لاہور میں, اور سب سے پہلے تو ہیپی ویمنس ڈے. تھینک یو سو مچ ٹو یو ٹو. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہمیں سرفراز کاظمی صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے, ہیڈ ہیں نیوٹریشن پروگرام کے. سرفراز صاحب, آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگل لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, الحمدللہ, آل گڈ. اچھا, ہیپی ویمنس ڈے ٹو. ہاں تھینک یو سو مچ. اب میں آپ کو نہیں کہہ سکتی تھی اس لیے میں نے کہا میں ادھر ہی رک جاؤں. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے اس کیمپین کے حوالے سے تھوڑا سا سرفراز صاحب بتا دیں کہ انیمیا فری پاکستان کیوں ضرورت پیش آئی آپ لوگوں کو کہ آپ نے اس طرح کی کیمپین کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک جو چیز سمجھنے کی ہے, جو آج کا جو تھیم ہے دیٹ از جو انٹرنیشنل وومن ڈے ہے, دیٹ از انویسٹ ان وومن ایکسلریٹ پروگریس. اوکے, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ انویسٹ ان وومن. انویسٹ ان ویمنس. تو اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں, جو سینیریو ہے اس وقت, اٹس اباؤٹ 8 بلین جو ٹوٹل پاپولیشن ہے پوری دنیا کی, اس میں ڈیفینیٹلی 50% جو ہیں وہ عورتیں ہیں. بالکل. اور انفارچونیٹلی دنیا کے اندر 47% عورتیں ایسی ہیں جو اپنے ہیلتھ کے بارے میں ڈیسیژ میکنگ نہیں کر سکتی, ان کو ایکسیس نہیں ہے, ان کو انفارمیشن نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے اوپر. 24 کروڑ کی ہماری آبادی, 50% وومن. اچھا, اب اس کے اندر 53% کے قریب وہ عورتیں ہیں جو کہ انیمک ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل رپورٹس, یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے. اگر آپ جو لاسٹ ہمارا نیوٹریشن سروے ہوا ہے 2018 کے اندر, 19 کے اندر اس کی فائنڈنگز آئی ہیں, تو اس کے اندر جو ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں 41% جو ہیں وہ قد میں چھوٹے ہیں, ویٹ ان کا جو ہے وہ کم ہے, 28% انڈر ویٹ ہیں, مال نرشڈ. یس, مال نرشڈ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کی ماں نے پریگننسی کے دوران کوئی ایسی ہیلدی ڈائٹ نہیں لی, اس کو نرشڈ, اس کو غذا نہیں ملی, تو اس کی وجہ سے وہ انیمک, خون کی کمی کا شکار, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو بیبی ڈیلیور کر رہی ہے وہ انڈر نرشڈ ہے, مال نرشڈ ہے. سیم بیبیز اور میم بیبیز کے اوپر ہم اب کام کر رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ایک کمپین ہم نے شروع کری تھی لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل یہاں سے لاہور سے, وہاں پہ ہم نے 2 نیوٹریشنسٹ لڑکیاں پلیس کی تھی, اور انہوں نے جو پریگننٹ لیڈیز آتی ہیں, یہ وہ عورتیں تھیں جو کہ جن کا پریویس ہسٹری تھی, ریکارڈ تھا ہاسپٹل کے پاس, جو انڈر ویٹ بیبی جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ 50 کے قریب ہاسپٹل والوں نے ہمیں وہ خواتین دی کہ پہلے یہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے ان کی ڈیلیوری ہوئی, انڈر ویٹ تھی. ان کو نیوٹریشن تھراپی دی گئی, ان کا فالو اپ کیا, اور 46 کی جو خواتین تھیں انہوں نے ہیلدی بیبی ڈیلیور کیا. کیا بات ہے. یہ 2020 کی ہماری ایک اچیومنٹ تھی. اس کے بعد پھر جو ہمارے جو ڈونرز ہیں اللہ والے ٹرسٹ کی طرف سے, انہوں نے کہا اس کو آپ میسو کمپین کے طور پہ لیں, اور پھر ہم نے 9 ہاسپٹلس کے اندر بے نظیر
ہاسپٹل پنڈی کے اندر, پمس اسلام آباد کے اندر, یہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل کے اندر اور جنرل ہاسپٹل کے اندر, لیڈی لٹن, ان ہاسپٹل کے ہم نے نیوٹریشنسٹ لڑکیاں پلیس کی. تو جو چیز سامنے نکل کے آئی وہ بڑی حیران کن یہ تھی کہ عورتوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ واٹ از انیمیا ہوتا کیا ہے. آئرن کی کمی ہے, ان کو خون کی کمی ہے, یہ وہ انیمک ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی چلے سالہ سال ہم ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں تو آگے بھی ایون ان کو پریگنینسی کے بعد بھی نہیں پتہ چلتا, کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے نا. ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی ڈائٹ لینی ہے. فیمیل از دی نیم آف سیکریفائس ان آور سوسائٹی. یہ ایک سلوگن زیادہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے, وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, کسی بھی لحاظ سے. اگر آپ نے اپنے اس ہیلتھ کو بھی پہلے نہیں رکھنا, پہلے آپ نے باقی چیزوں کو رکھنا ہے. تو کس طرح انیمک اگر بات کر لی جائے, آئرن ڈیفیشنسی کی بات کر لی جائے, تو زہا کیا بتائیں گی کس طرح کے سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم لوگ ڈائگنوز کر لیں کہ اچھا ہم میں یہ آئرن ڈیفیشنسی ہے؟ اچھا, بیسیکلی انیمیا ایک بہت براڈر ٹرم ہے. انیمیا کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از آپ کی باڈی میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کے اندر ہیموگلوبن ہے جو پوری آپ کی باڈی میں آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے. ہیموگلوبن کی کمی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کی جو بیسک ریزن ہے دیٹ از آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. اینڈ 60% انیمیا آپ کو ہو ہی کھانے کی وجہ سے رہا ہے کہ آئرن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایون اف وی لک انٹو دی یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے چکر کھاتے ہیں, بچے گر جاتے ہیں, فینٹ ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بھیجتی ہے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں, تو وہ ایک آپ سمجھے کہ سیڑھیاں اترتے ہیں, چڑھتے ہیں, سانس چڑھنا, ایگزیکٹلی بس ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی وین یو ہیو سچ سمٹمز, ہیڈ ایک ہو رہا ہے, کنٹینیوس سر درد رہتا ہے آپ کو انیمیا میں. اینڈ ایون ابھی جب ہم نے کل پنجاب یونیورسٹی میں ایک سروے کیا تو ایوری سنگل گرل was having headache, was anemic. It's like headache ہو رہا تھا. It is one of those signs. ٹھیک ہے. And then اس کے بعد آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہو, آپ کو سانس پھول رہا ہے, آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے. And most importantly when you are going to progress تو آپ کا فوکس ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا. آئرن ڈیفیشنسی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امیاں آپ کو بول رہی ہیں, ابو آپ کو بول رہے ہیں, بٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا بیکاز آپ کا فوکس نہیں ڈیولپ ہو رہا نا. اینڈ دا فوکس کی میجر ریزن یہی ہے کہ آپ کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے. اینڈ وہ جو مدر آپ کو یا آپ کے پیرنٹس آپ کو بول رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہی فالٹ پہ تھے کہ وہ آپ کو وہ ڈائٹری انٹرونشنز ہی نہیں بچپن سے دے سکے, کیونکہ انہیں بھی پتہ نہیں تھا نا. ایگزیکٹلی, اویئرنیس نہیں تھی. کیا چیز ہے کہ نیوٹریشن کتنی ایک امپورٹنٹ چیز بنتی جا رہی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو وہ اوور آل آپ کی باڈی جو ہے نا اس سے سفر کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ دیز آر دو سائنز اینڈ سمٹمز جس پہ اب ہم ورک کرنا اسٹارٹ ہو رہے ہیں. اب جب کل ہم نے ایک سروے کیا تو اٹس لائک 27% اسٹوڈنٹس آف دیٹ ڈپارٹمنٹ ور انیمک. تو اٹس لائک اب یہی لڑکیاں کل کو جب مدرس بن رہی ہیں, ایک انیمک ماں جس ماں کو خون کی کمی ہے وہ بچہ پیدا کرے گی, اس بچے کی کوگنیٹو ایبلٹیز ڈیولپ نہیں ہوں گی, اس بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. تو پاکستان میں کہیں نہ کہیں اوور آل ایسے ہی بچے آئیں گے جو پروگریسو نہیں ہوں گے, جو ویک ہوں گے کہیں نہ کہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے انیمک پرسنس کو؟ انیمک پرسنس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک کوئی بہت ایکسپینسو ڈائٹ نہیں ہے. ایوری تھنگ یو گائز آر ایٹنگ ان یور ڈیلی روٹین is containing iron, but the very important thing is کہ there are two sources of iron. ایک animal source ہے اور ایک plant source ہے. Animal source میں اگر ہم beef, mutton, chicken, fish ان چاروں کی بات کریں تو it's like beef is the richest source of iron. اور اس کے اندر بھی اگر ہم organ meats کی بات کریں تو کلیجی is the richest source of iron. تو those girls, those females جو pregnant ہیں یا جو ابھی adolescent کی ایج میں ہیں, جن کو چکر آتے ہیں یا جن کو سانس پھولتا ہے, they must be going with these کلیجیز. نہیں تو وہ کیا روز کلیجیز کھائیں؟ It's like it's like you can take 3 to 4 ounces. It's like your palm. آپ کے palm کی size. ٹھیک ہے. And you can have that in 2 to 3 times in a week. اوکے. ہاں 2 to 3 times in a week. تو سب سے زیادہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا باڈی میں جو اڈولسنٹس کی ہیں, it's like 18 ملی گرام پر ڈے. تو جو آپ کو this palm size of کلیجی ہے نا, it is going to give you 5.5 مجھے یاد ہے ہمیں صرف کلیجی کھانے کو صرف بڑی عید پہ ملتی ہے. ویسے تو نہیں ہم نے کبھی گھر میں لے کر آئے اور ہم نے کھایا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایسا کبھی ہوا ہو. ہم نے انٹرسٹ ہی نہیں شو کیا نا کبھی کہ اس میں اتنے زیادہ نیوٹرینٹس ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑی عید مل جاتی ہے, مل جاتی تو ہم کھا لیتے ہیں اور ہماری شاید تبھی آئرن ڈیفیشنسی پوری ہوتی ہے. اس کے بعد سالہ سال ہم آئرن ڈیفیشنٹ رہتے ہیں. بٹ اف وی لک انٹو دی پلسز, اگر ہم دالوں اور چنوں کی طرف بھی جائیں, ایگزیکٹلی اس کے اندر بھی آئرن ہے. بٹ دا تھنگ از کہ وہ نان ابزارپٹیو فارم میں ہے. اینڈ فار دیٹ وی نیڈ وائٹامن سی, اینڈ وائٹامن سی از ان لیمن. ٹھیک ہے. سو وین ایور یو گوئنگ ٹو ہیو لینٹلز اور بینس تو آپ اس کے اوپر لیمن اسکویز کر لیں. اب رمضان آ رہا ہے فار ایگزامپل, رمضان میں کیا کریں؟ ہاں تو افطاری جب آپ بنا رہے ہو, تو جب آپ چنا چاٹ بنا رہے ہو, وائی ناٹ اسکویزنگ اے لیمن ان اٹ.
ٹھیک ہے, اینڈ وائی ناٹ ایڈنگ بیٹ روٹ جس کو ہم چکندر بھی کہتے ہیں, تو اس میں ہم کیوں نہ چکندر کے چنکس ایڈ کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دیٹ از آلسو رچ سورس آف آئرن, گڈ سورس آف آئرن, ٹھیک ہے. دین اگر ہم چنوں کی جگہ, وہ جو ہم وائٹ چنے ہیں جس کو ہم چک پیس کہتے ہیں, اس کی جگہ وی اسٹارٹ یوزنگ ریڈ کڈنی بینس, ہاں لوبیا, اگر جو لوبیا کہتے ہیں وہ کر لیں ہم لوگ, تو رچ سورس آف آئرن ہے. سملرلی ڈیٹس ہیں, اگر ہم براؤن ڈیٹس کی جگہ بلیک ڈیٹس کی طرف آ جائیں, اوکے, جو ہماری جو بلیک کھجوریں ہیں, کیونکہ اب تو آنی ہے نا گھر میں کھجوریں آنی ہے, تو آپ براؤن کی جگہ بلیک لے آئے, وہ تھوڑی سی شاید ایکسپینسو ہوتی ہے. ہاں اٹس لائک وہ 8 روپے کی آتی ہے, اور جو براؤن والی ہے وہ 5 روپے کی آتی ہے. تو تھوڑا سا ایکسپینس, ہاں اپنے اوپر کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی اور کے اوپر جب آپ اتنا پیسہ لگا سکتے ہیں تو اپنے اوپر کیوں نہیں لگا سکتے؟ وائی ناٹ, ایگزیکٹلی. جب تک ہم اپنا, دراصل نا فیمیلس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دے نیڈ ٹو گیٹ سیلفش اباؤٹ دیم سیلفز ناؤ. گھر میں اگر 6 افراد ہیں اور 5 چیزیں ہیں نا, تو مدر کہے گی کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے, مجھے پسند ہی نہیں ہے, تو آپ لوگ کھا لیں چپ کر کے. ہاں, اور پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں پھر ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی تو آ جاتا ہے نا کہ وہ بھی تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی ان کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ بھی تھوڑا سا کمپرومائز, آپ بھی کہہ دیں کہ نہیں مجھے نہیں پسند, یہ تم آج کھاؤ گی, میں نہیں کھاؤں گا. اس میں میں ایک اور آپ کو بتاؤں, پچھلے کچھ سالوں پہلے ایران کے اندر انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اچھا, جو اسکول گوئنگ گرلس تھی جن میں انیمیا بہت زیادہ تھا, تو ان کو یہ ڈیٹس دینی شروع کی انہوں نے اسکول کے اندر نا, تو وہ ان کا جو انیمیا فری ہو گئے, وہ اسکول جو ہے صرف ایک انٹرونشن ہے, وہ کہا جی ان کو 2 کھجور ڈیلی دے دیں. ہاں یس, ابھی بھی اگر بچے بچیاں اپنے ساتھ اسکول بیگ میں, کالج بیگ کے اندر اگر 2 ڈیٹس رکھ لیتے ہیں تو دیٹ از رچ سورس. میں بتاؤں, اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں زحا, اس میں فائبر ہے, کیلشیم ہے, ایون یو کین سے کہ اٹ از اے ویری گڈ سورس آف شوگر ایز ویل. اور تھنگ از کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, جو ایک ڈیلیما بنا ہوا ہے یا ایک متھ بنی ہوئی ہے, ہم وہ نہیں کھا سکتے, بٹ ڈیٹس کے اندر فائبر اتنی زیادہ ہے کہ وین یو آر ہیونگ دا ڈیٹس, تو آپ کی شوگر لیولز کبھی بھی انکریز نہیں کرتے ہیں ڈیو ٹو دا فائبر انٹیک. اوکے, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی کھا سکتا ہے. وہ ڈائبیٹک بھی کھا سکتا ہے, وہ جیسا بندہ بھی کھا سکتا ہے. اسکول گوئنگ, آفس جا رہے ہیں آپ, تو آپ صبح 2 ڈیٹس کھا کے جائیں, یہ مسٹ ہے آپ کے لیے. اور یہ آئرن کا رچ سورس بھی ہے اور سستا ٹوٹکا بھی ہے, کوئی مہنگا ٹوٹکا نہیں, ہم آپ کو بتائیں سستا ٹوٹکا بتا رہے ہیں. تو سرفراز صاحب, اس کو اور لنگر آن کرنے کی آپ کو لگتا ہے ضرورت ہے ہمیں اس کیمپین کو؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی, جو نیوٹریشن سروے ہوا ہے پاکستان کا, اس میں جو ورسٹ سچویشن آئی ہے سامنے, وہ بلوچستان کی ہے, اچھا, AJK کی ہے, ٹھیک ہے, اور سندھ کی ہے, اور سندھ کی بھی. اچھا, پنجاب میں تھوڑا سا, پنجاب میں کمپیریٹیولی جو میں نے نمبرز بتائے ہیں اس میں پنجاب کے نمبرز کی وجہ سے وہ اوور آل پاکستان کے نمبر بہتر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بلوچستان میں بہت ورس سچویشن ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی انٹرونشن ہے کہ اپنی آپ ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کر لیں. جو اسکولوں میں, کالج میں بچے جو یہ برگر کھا رہے ہیں, جو یہ مطلب جنک فوڈ لے رہے ہیں, اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں ان بچوں کے اندر. یہ ہم نے کمپین شروع کری یونیورسٹیز کے اندر, اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرا ڈپارٹمنٹ, تیسرا ڈپارٹمنٹ, وہاں پہ ہم ان بچوں کو اتنا امپاور کر دیں گے, اتنا نالج دے دیں گے کہ وہ جا کے انفارمیشن دیں گے. اور ہم ناٹ اونلی انفارمیشن, مطلب اویئرنیس پہ کام نہیں کر رہے, ہم ٹریٹمنٹ اور پریونشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, کس طرح کا ٹریٹمنٹ اس میں ہم یہ انیشلی پھر جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہمارا جو اسٹاف ہے, جو نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کی اجازت سے وہاں پہ ان کو بچوں کے ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ہیموگلوبن کے. اوکے, چھوٹا سا اتنا میٹر ہے, وہ اسی کے اندر ایک بلڈ ڈراپ اس میں ڈالتے ہیں آپ, اسی وقت وہ دے دیتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کے اندر جو ہے ہیموگلوبن کی جو ریشو وہ کتنی ہے, تو اسی وقت پھر ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ. اینڈ دین وی ٹیک دی فالو اپس آف 3 months. لائک کل اگر ہمارے پاس 27% آف گرلز نکلی ہیں دیٹ دیز گرلز آر انیمک, تو اب ہم کنٹینیوس فالو اپس رکھیں گے. اٹس ناٹ لائک ایگزیکٹلی جب تک وہ لڑکیاں ریکور نہیں ہو جاتی, بیکاز کل کو انہی لڑکیوں نے مائیں بننا ہے, اینڈ وی آر فوکسڈ ٹورڈز پاکستان. تو جب تک یہ تو آدھے گھنٹے کے لیے اویئرنیس سیمینار دے دیا, انٹل اینڈ انلیس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو دا فالو اپس, اس وقت تک کچھ نہیں فائدہ نہیں ہے. وہ اتنا آپ لارج اسکیل پہ کر لے, لیکن اگر آپ کو فالو اپ نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ. اچھا, دوسرا ہم لوگ آئرن کے سپلیمنٹس بھی کھاتے ہیں زوہا, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں کھانے کا, اور کتنی دیر کھانے چاہیے, کس کو کھانے چاہیے, کس کو نہیں کھانے چاہیے؟ اگر میں آئرن سپلیمنٹس کی بات کروں نا, وین یو آر ہیونگ مائلڈ انیمیا, اب 8 سے اگر 12 مطلب لائک 10 to 12 grams per deciliter اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے, 12 ہوتی ہے بیسیکلی
नॉर्मल, Okay, ठीक है. अगर 10 से 12 के दरमियान है तो दैट मीन्स यू आर माइल्ड एनीमिक. फॉर दैट यू डोंट नीड टू गो विद द सप्लीमेंट्स. आपको जो डाइटरी इंटरवेंशंस बताई हैं, गो विद दोज. हैव हेल्दी स्मूदीज, हैव बीट रूट, हैव पोमीग्रेनेट, यानी कि आप चुकंदर खाएं और उसके साथ अनार लें और गाजरें लें, ठीक है. सो दैट आपकी जो डाइटरी इंटरवेंशंस हैं वो आपको कवर कर देती हैं. बट व्हेन देयर इज मॉडरेट एनीमिया, जब आपका एनीमिया 10 से कम हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपका सिवियर एनीमिया 8 से कम हो जाता है, देन यू नीड टू गो टुवर्ड्स द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. आयरन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर हैविंग द आयरन सप्लीमेंट, तो उस वक्त आपको होते हैं कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट्स आते हैं. अच्छा. लाइक फॉर एग्जांपल आपको नोजिया, मोटा हो जाते हैं, मोटापा भी आ जाता है, थोड़ा सा भूल जाता है एग्जैक्टली. उसकी 2-3 रीजंस ये हैं कि एक तो जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो, आउटसोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो जो आयरन है ना, आयरन का साइड इफेक्ट ये है कि उससे आपको नोजिया होता है, कहीं ना कहीं आपको उल्टी मतली से आती है, ठीक है, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, डायरिया हो जाता है, ठीक है. तो इवन सम कैन हैव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी हो जाती है आपको, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स दीज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, आई विल ऑलवेज से कि क्योंकि देयर विल कम अ टाइम कि आपकी बॉडी में वो आयरन स्टोर्स फिर से कम हो जाएंगे, ठीक है. जब तक आप अपनी बॉडी में वो डाइटरी हैबिट्स की चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, आयरन आपने सप्लीमेंट से पूरे कर लिए, आयरन स्टोर्स एक टाइम आएगा फिर खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, एंड देन अगेन यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स द आयरन सप्लीमेंट्स. तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि गो विद द अवेयरनेस थिंग, गो विद द प्रिवेंशन थिंग. तो प्रिवेंशन में यही है कि चेंज योर डाइटरी हैबिट्स. लेकिन बहुत सी खवातीन वो कहते हैं कि हम डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन हम उस तरह परसिस्टेंट नहीं रह सकते ना उसके साथ, अपनी डाइट के साथ. तो इसलिए चले हमें पता होगा कि हमने सप्लीमेंट खाने हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि चलो हमारी डाइट पूरी हो रही है. अगर डाइट से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है तो सप्लीमेंट से तो मिल ही रही है ना, हम डेफिशिएंट तो नहीं. एग्जैक्टली. बट अगेन द थिंग इज व्हेन यू आर एडिंग समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ आप ले रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट यू समहाउ. फिर वो आपको मोटापा अगर आ भी रहा है, फॉर दैट यू नीड टू टेक लॉट्स ऑफ वाटर. पानी आप ज्यादा पानी के इंटेक, वाटर इंटेक, उसके जब भी आप कोई भी आयरन थेरेपी को विटामिन्स ले रहे हैं तो वाटर इंटेक आपको बढ़ाना है. अदरवाइज वो फिर उसके जो है ना साइड इफेक्ट ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे. वो वही औरतें कहेंगी जी मुझे कॉन्स्टिपेशन होगी, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये कहेंगी कि आयरन के सप्लीमेंट्स खा रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं. दूसरा ये है कि आयरन का जब आपने सप्लीमेंट लेना है ना, तो टेक इट राइट आफ्टर द मील. आधा घंटा का आप मैक्सिमम फर्क रखें और खाने के फौरन बाद आप उसको ले लें, ठीक है, ताकि इन केस आपको अगर इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, खाना खाया आपने, उसके आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद आयरन का आपने सप्लीमेंट लिया, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं. अच्छा, दूसरा, हम वैसे तो आज वुमेन्स डे है तो सिर्फ वुमेन्स पे ही बात करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मर्दों पे भी बात कर लूँगी, उनमें भी तो आयरन डेफिशिएंसी होती होगी ना? यकीनन होती है. कल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा जब हम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो मर्द हज़रात हमें देख रहे हैं वो कहते हैं हमारे ऊपर भी बात कर लिया करे, कोई बात नहीं. मैं बता रहा हूँ, कल जब हमने सेमिनार किया तो जोहा ने वहाँ पे बताया कि जो सिम्टम्स हैं, अपने हैंड्स देखें आप इधर से और उधर से. तो देयर वर नंबर ऑफ बॉयज वर सिटिंग देयर, उन्होंने अपने हैंड्स देखने शुरू कर दिए. तो फिर वो डिपार्टमेंट की हेड ने भी कहा कि आप जो बॉयज इंटरेस्टेड हैं उनके भी कर लें. तो कंपैरेटिवली मेल के अंदर कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल. हाँ, तो वो जाहिर है बाहर भी कुछ खा लिया पी लिया, घूमते फिरते रहे. मेजर रीजन इज द ब्लड लॉस. तो फीमेल्स और मेल्स का जो कंपैरिजन है वो इसलिए नहीं बनता बिकॉज फीमेल्स एवरी मंथ गो थ्रू दिस फिजियोलॉजिकल चेंज जो मेल्स नहीं जानते हैं. हाँ, तो दैट इज वाई हमारे मुल्क में मेल्स में कम डेफिशिएंसी है, फीमेल्स में कदरे ज़्यादा है. एंड द रीज़न इज़ अगेन द डाइटरी हैबिट्स. इवन जो जंक फूड हम खा रहे हैं, जो लड़कियां, यूनिवर्सिटी में भी अवेयरनेस का बेसिक पर्पस यही था कि अगर हम 10 लड़कियों की बात करें तो उसमें 4 एनेमिक हैं. उसकी वजह यही है कि वो 5-6 जो है जंक फूड खाती हैं, 0 कैलोरी, नो न्यूट्रिएंट्स. जब हम यूनिवर्सिटी डेज में थे हम खुद खाते थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी कि आगे जाके इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. बिल्कुल. और हाँ जी सर, इसमें हमने जो बात करी कि जो कैंटीन्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, उनको भी हम चाहेंगे कि उनको सेंसिटाइज करें. और उनको हम चार्ट्स बना के दे दें कि आपने ये जो फूड है ये अवेलेबल करना है बच्चों के लिए, ठीक है, जो कि हेल्दी फूड होगा. और कल ही बात हुई तो उसी वक्त ही जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी उन्होंने कहा मैं भी इसको कंटीन वाले को कहती हूँ कि वो डेली बॉयल अंडे तो रखे बच्चों के लिए. दैट्स गुड. तो और डेट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा दे. तो ये अच्छा,
دس از ناٹ اونلی ان یونیورسٹی، اسکولس کے اندر اسکول میں بہت بھی ہونا سچویشن چاہیے. ہے ہاں جہاں ہمارا اسکول میل پروگرام چل رہا ہے، ہم 45,000 بچوں کو ڈیلی اسکول میل دے رہے ہیں. اوکے. تو ان میں ٹیچر سے جب بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بیٹھا بیٹھا چکرا کے بچہ گر جاتا تھا، اور جب پوچھتے تھے تو 80-90% جو ہیں ان میں بچوں وہ ناشتہ ہی نہیں کر کے آتے نا، بریک فاسٹ کی ہیبٹس نہیں ہیں. اچھا اب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ناشتہ کرنے کے لیے. اس انٹرونشن سے کیا ہوا، ایک تو اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی، ریٹینشن لیول بڑھ گیا. پرائمری اسکولز ہیں تمام یہ اپنا گورنمنٹ کے پرائمری اسکول ہیں جہاں پہ انٹرونشن ہماری چاہ رہی ہے. اور پھر ایک اور انٹرونشن ہم نے کی وہاں کہ اسکول کی ٹیچرز نے کہا کہ ان کو بچوں کو نا نظر نہیں آتا یا ان کا وہ آئی سائٹ ویک ہے. تو وہ ہم نے 11 اسکولوں کے اندر ہم نے اپنا آئی ویژن پروگرام شروع کیا. ٹھیک ہے. 18% جو بچے تھے وہ ایسے تھے جن کو دکھتا صحیح نہیں تھا، ان کو ٹریٹمنٹ کیا، ان کو این کے لگی، صحیح ہو گئے. انٹرسٹنگلی ایک ٹیچر نے کہا میرا بھی کریں، اس کے بعد ہم نے تمام ٹیچرز کے کیے ٹیسٹ، وہ بھی نکلی وہ 80% تو 80% تھا ٹیچرز کا. وہی نا کہ وہ فیمیل ہیں، فیمیل اپنے آپ کو کہاں دھیان رکھتی ہے، تو پھر یہی ہوگا. وہ چاہے ٹیچرز ہیں، وہ چاہے پروفیشنل کسی بھی پروفیشن میں ہے، وہ انیمک ہوں گی. تو آج آپ سب نے اپنا ٹیسٹ ضرور کرانا ہے. یہ کچھ جو سائنز اینڈ سمٹمز زوہا نے ہمیں بتائے ہیں، آپ اسی کو دیکھ کر نوٹس کر کے آپ گھر میں بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ انیمک ہیں یا نہیں ہے. انیمیا جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہے. خون کی کمی ہوگی، آپ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے اپنی زندگی میں کسی بھی لحاظ سے. تو اس لیے اس کا ٹیسٹ ضرور کرائیں. اپنی ڈائٹری ہیبٹ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی اب آپ کو اشد ضرورت ہے. ہمارے ساتھ سرفراز کاظمی صاحب موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اور زوہا اسلم نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. زوہا آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ بھی یہاں پر آئے. ہم بات کرتے ہیں انیمیا فری پاکستان کے حوالے سے کہ کس طرح پاکستان کو انیمیا فری بنایا جا سکتا ہے خواتین کے دن کے حوالے سے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. کیونکہ جناب آج 8 مارچ ہے اور 8 مارچ کو کیونکہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے منایا جاتا ہے تو ہم انہی عورتوں کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں آج کے اپنے شو میں. تو جناب گھر سے باہر کام کرنے والی خواتین مرد کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ کام کرتی ہیں. انہیں گھر اور دفتر دونوں کا کام کرنا پڑتا ہے اور دونوں جگہ ان کی صلاحیتوں کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. وہ کیسا کام، وہ کس طرح کا بھی کام کر لیں، لوگ کسی بھی غلطی یا غلطی نہ ہو تب بھی انہیں تانا یہ ضرور دیا جاتا ہے. نوکری کرنے والی خواتین کی پہلی جنگ تو ان کے اپنے گھر والوں سے ہی شروع ہوتی ہے نا، کہ بہت سے جو خاندان ہیں ان میں عورت کو نوکری کرنا اس کی اجازت نہیں دی جاتی یا بے عزتی تصور کیا جاتا ہے. ایسے خاندانوں میں سے کسی عورت کا اپنے گھر والوں کو اپنی نوکری کے لیے منانا بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کے بعد اسے کام کی جگہ پر کسی بھی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچنا ہوتا ہے جس کی بنیاد بنا کر اس کے گھر والے اسے نوکری چھڑوانے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں. دفتر میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خواتین کو بات بات پر نیچا دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم سارے اس چیز میں سے کہہ لیں کہ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ انہیں جتاتے ہیں کہ تمہاری جگہ تو باورچی خانے میں ہے، وہیں جا کر بیٹھو، یہ کام تو تمہارے بس کا نہیں ہے. لیکن بہت سی ایسی خواتین، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہے، کہ انہوں نے یہ کر کے بتایا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ ہم باقی خواتین یا ہم مردوں سے بھی کم نہیں ہیں. اگر ہم باہر جا کے دفتروں میں بھی کام کرتے ہیں تو ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں. ہم ان جیسا بھی کام کر سکتے ہیں اور ان سے بہتر بھی کام کر کے دکھا سکتے ہیں. ہم گھر کا کام، باہر کا کام دونوں مل کر بڑے ذمہ داری کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کرتی بھی ہیں خواتین. مردوں کو ایک دن کہہ دیا جائے کہ آپ دفتر سے آ کے تھوڑا سا صرف اپنا کھانا ہی نکال لیں یا چلیں اپنے کپڑے خود ہی استری کر لیں، تو مرد کہتے ہیں کہ ہم تھک کر آئے ہیں، ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی کام. تو اس پر ہی آج ہم بات کریں گے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی خواتین کو یہی ساری زندگی تانا سننا پڑتا ہے کہ جناب آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ساری زندگی، آپ کا تو کام ہی یہ ہے، یا آپ کو صرف یہی چیزیں کرنے کی اجازت ہے اور نہیں کی جا سکتی ہیں. تو آج ویمنس ڈے ہے تو آج ہم ویمنس کے بارے میں ہی زیادہ تر بات کریں گے. تو سائیکولوجیکل اسپیکٹس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ صبر شبیر شیخ صاحبہ موجود ہیں ان اسٹوڈیوز میں، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ خواتین کا کس طرح کا سائیکولوجی
साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है और उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू, हैप्पी वुमेंस डे टू। थैंक यू। अच्छा सबा, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने बात की है कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती है ख़वातीन की, अब 2 ख़वातीन बैठी हुई है, अब मर्द हज़रात जो सुनेंगे वो कहेंगे जी शुरू हो गई हैं अपनी करने, तो लेकिन जो फैक्ट है हम उसी पे बात करेंगे। सारी ज़िंदगी ख़वातीन करती रहती हैं, घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, दफ्तर भी जाती हैं, लेकिन बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मुझे लगता है कि वो अपने सारे काम सर अंजाम दे रही होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ये ताना ज़रूर मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। देखिए एक बड़ी हमारे मुआशरे में चीज़ है कि हम कहते हैं कि औरत ऑफिस अपनी मर्जी से जा रही है। हाँ, अगर तुम जा रही हो तो दिस इज योर चॉइस, और ये जो मर्जी हो जाए तुमने ये करना है। बाहर तुम थक कर आई हो, फाइट करके आई हो, वट एवर यू सफर, प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट। एग्जैक्टली। घर में तो तुमने ही काम, तुम्हें करना है, तुम्हें एक्टिव रहना है, तुम जो मर्जी कर लो। आप देखें लोग MBBS डॉक्टर लड़की हर घराने में चाहिए, रिश्ता देखते हैं लड़की डॉक्टर होनी चाहिए। अब वो डॉक्टर लड़की के साथ होता क्या है, शादी होती है तो शुरू में उसको बड़ा अच्छा जी डॉक्टर लड़की, डॉक्टर लड़की, और उसके साथ अंदर अंदर बात हो रही होती है, अच्छा बेटे इतनी लंबी ड्यूटी देनी है, ओहो तो फिर हफ्ते में 1 दिन कर लो ना, डेली कैसे करो, घर के काम कौन करेगा। आप ये देखें, और जब रिश्ता आप देखते हैं तब आप ये नहीं बताते कि हम आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाएंगे, टैग डॉक्टर होगा और हम आहिस्ता। आई यूज्ड टू सी सो मैनी पेशेंट्स, दे आर अपसेट कि हमने अपने आप को स्पेशलाइज करवा के 32 साल की एज में शादी की कि अब भाई हम वर्किंग वुमेन हैं, अब हमें कोई रोकेगा नहीं। एंड व्हेन द मैरिज वाज स्टार्टेड तो हमारे हस्बैंड ने हमें थोड़ा थोड़ा कहना शुरू कर दिया कि देखो जी घर के हालात, हमारी मदर बहुत बीमार हैं, ऐसे है वैसे है, प्लीज स्टॉप गोइंग आउट। अच्छा चलो यार 1 साल का गैप दे दो, यार बच्चा हो गया, बच्चे को तो देख लो ना यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अगर आदमी अपनी जिंदगी में किसी जगह नहीं रुकता तो फिर औरत क्यों। बिल्कुल, करियर तो दोनों का सेम है, वर्क प्लेस भी एक जगह ऐसी है जिसकी डिमांड है कि आप डेली आओ, तो फिर हम औरत से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं तुम यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, फिर घर भी करो। और फिर आप देखें कि आप सोच कर लाएं कि वर्किंग लड़की लानी है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने काम नहीं करवाना, आपने इजाजत नहीं देनी तो आप लेकर ही ना हो वो लड़की। एग्जैक्टली। आप उसका करियर क्यों तबाह कर रहे हो शादी के बाद। लेकिन ये एक हमारा सोशल डायलेमा समझ लें कि लाइक वी गो दिस वे, और मेरा ख्याल है ये सालों से अरसों से चल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं भी एक ऐसे घराने से हूँ, बेशक हम अपर मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन हमारी फैमिली में शादियां लड़कियों की कर दी जाती थी 20-22। हाँ जल्दी कर दी। मुझे याद है जब मैं 16 की थी तो मुझे कोई देखने घर में आया और वो आंटी मुझसे पूछ रही थी आप खाना बना लेती हैं, एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा ये खाना क्यों पूछ रही है, मैंने कहा मुझे तो सिर्फ चावल बॉयल करने आते हैं। अच्छा, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा ये कौन लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम तो शादियाँ जल्दी कर देते हैं। एंड दैट टाइम मैं, मेरा ख्याल है 2nd ईयर में थी, तो मैंने कहा मैंने तो शादी नहीं करनी, मैंने तो डॉक्टर बनना है। आई सेड दिस, मुझे बहुत शौक था कि मैं MBBS करूँगी, ये करूँगी वो, मैंने कहा मैंने तो डॉक्टर बनना है। एंड देन आप देखिए कि वहाँ से मेरी फाइट स्टार्ट हुई। आई गॉट मैरिड वालों से ना 30 years of age। अच्छा, द कंप्लीट फाइट। हमारे पूरे खानदान के लोग मेरे पेरेंट्स को कहते थे और पढ़ाओ लड़की, आपने पढ़ाया है तो शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, ऊपर से खुद सर हो गई है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं जी ज्यादा पढ़ने से ना लड़कियां खुद सर हो जाती हैं। आपने इसको बाहर निकाला है, आपने इसको बाहर की हवा लगवा दी है, अब ये कमाती है, ये कहाँ पे शादी करेगी, ओहो इसकी शादी अगर हुई भी तो किसी बुढ़े से होगी, नहीं सकेगी। एग्जैक्टली, लाइक सो मैनी थिंग्स। सो क्योंकि ये वो कॉमन जुमले हैं जो हम सुन रहे होते हैं, हम इर्द गिर्द सुन रहे होते हैं, इसलिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए लड़की 22-23 साल की होती है, एक तो उसके दिल में होता है कि मैं कुछ बनूं, आगे बढ़ूं, और उसी टाइम में घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, रिश्ता देखने वालों ने आना है शाम 7 बजे, तुम ना आई ना तो फिर देखना। भाई आपकी जॉब 8 बजे तक है, मतलब किस तरह आप लड़की को मैनेज करने को कह रहे हैं जो लेकिन फिर भी समहाउ मैनेज कर लेती है लड़की। द गर्ल्स डू अ लॉट। एग्जैक्टली, इसलिए तो मैंने कहा है कि लड़कियां घर का भी काम कर लेती हैं, बाहर का काम भी कर लेती हैं, लेकिन फिर भी वो एक अप्रिशिएट चाह रही होती है। देखिए औरतों की वेल बीइंग क्यों खराब है, बिकॉज दे फाइट अ लॉट एट सो मेनी एंड्स। मतलब पेरेंट्स के साथ, फिर हस्बैंड के साथ, फिर बच्चों के साथ, exactly. फिर आप जॉब भी करना चाह रही हैं, आप अपना एक। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती लोग ये क्यों कहते हैं अच्छा औरत और जॉब,
क्यों भाई जॉब क्यों Odd करनी, क्यों समझा आपका जाता है इस चीज़ हस्बैंड इतना कमाता है, आपको क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। मुझे लिटरली जब व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैं कम्प्लीटली सेटल्ड थी और मुझे एक दो खातून ने ये कहा, मैंने कहा अच्छा आई रियली लाफ्ड ओवर दैट कि इससे क्या सोच के मुझे, आई डिडंट माइंड। अच्छा, हर कोई अपने माइंड के उनका अपना ने कहा जो हो, आपकी शादी तो एक जज से हो गई है और आपके पास तो मुलाजिम भी हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपको Why क्या you ज़रूरत है do- काम करने हाँ जी, आपको क्या। मैंने कहा भाई आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम। आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ। हाँ, मैं एक बहुत कामयाब औरत है, एक एम्बेसडर है अमेरिका की, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी की कामयाबी का राज सिर्फ एक बात है। मैंने सोचा कहेगी कि हस्बैंड अच्छा था, पेरेंट्स अच्छे थे या बच्चे हैं। उसने कहा सिर्फ ये कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, मैं किसी से ये नहीं कहती कि अच्छा मुझे दे दो या ये, एंड आई फाइट अ लॉट फॉर दिस। एग्जैक्टली। आप देखिए जितनी भी औरतें कामयाब हैं इस वक्त, कितने अच्छे अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे हम ये काम नहीं कर रही कहते कि हर किसी को फाइट करना पड़ता है। हर औरत, जितनी भी कामयाब औरतें ठहरी हैं, उनको बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी मिला है। वो वालिद की शक्ल में, भाई की शक्ल में, खावंद की शक्ल में, ससुर की शक्ल में, आप देखिए ये मिलता है उन्हें सपोर्ट सिस्टम और वो आगे जाती हैं। मेरे पीछे सारा जो था मेरे फादर थे, वो हमेशा कहते थे नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम मीडिया पे भी जाओ, तुम प्रोग्राम भी करो। और सारे लोग उनको कहते थे ये आप तो खराब कर रहे हैं लड़की को, इसके हाथ में तो पैसे आ गए। और वो कहते थे नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। एक सपोर्ट सिस्टम था ना, एक ट्रस्ट लेवल था उनका। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये कोई गलत नहीं है, आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। हाँ, थोड़ा सा मुआशरे में गलत होता भी है, पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चियां हैं उनकी शादियां वक्त पे कर दें, होते हैं ना मल्टीपल फैक्टर। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको इतना काबिल करें कि ज़िंदगी में कोई वक्त आए तो वो खुद कमा सके। खुदा ना खास्ता ऐसी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं ज़िंदगी में कि वो एटलीस्ट अपने लिए तो खड़ी हो सके ना। एग्जैक्टली। लेकिन वो हमारा एक मुआशरे का माइंडसेट है कि जो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है उसको भी घर में बंद करो, उससे नाश्ता बनवाओ, खाना बनवाओ। आप देखिए अक्सर लोगों के घर में कुक होते, इतने सर्वेंट्स होते, बट दे स्टिल इंस्टिगेट। शादी के बाद निकाल देते हैं। हाँ, वो कहती नहीं, वो ये भी कहते हैं बहू आ गई है, अब क्या जरूरत है किसी मेड की या किसी कुक की या किसी की, अब तो बहू है वो काम असल में मेरा ख्याल है कि लड़कियां खुद भी थोड़ी सी गलत हो, दे शुड टेक स्टैंड पोलाइटली फॉर देमसेल्फ। लेकिन मसला ये है सबा कि बचपन से ही उनका माइंड मेकअप किया जाता है ना कि आपने जाके ये चीजें करनी है, आपने अगले घर जाना है। जो हमारे घरों में सिखाया जाता है ना, अच्छी बच्ची, प्लीज स्टॉप इट। अच्छी बच्ची जो है वो उसको इतने कॉम्प्रोमाइजेस करवाए जाते हैं कि दो चीजें लाई जाती हैं, भाई को ज्यादा दे दी जाती है, भाई तुम अच्छी बच्ची हो, प्लीज स्टॉप क्राइंग प्लीज। हाँ, तो ये जो आप अच्छी बच्ची बना रहे होते हैं ना, ये बाद में जाके डिप्रेशन की पेशेंट भी हो जाती है। जरूरी है कि किसी नेगेटिव चीज के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है। कॉम्प्रोमाइज अच्छे भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि आप घरों में देखें लड़कियों से करवाए जाते हैं। मतलब खाना अगर थोड़ी मिकदार में तो बेटे को थोड़ा ज्यादा दे दिया, बेटी खा लो ना बेटे, कोई बात नहीं। अगर घर में चिकन बना है तो अच्छी वाली बोटी बेटे के लिए, और जो नॉर्मल है वो बेटी को दी जाती है। मतलब ये चीजें मेरा अब कुछ हद तक काफी घरों में खत्म है, लेकिन बट स्टिल इट्स इन प्रैक्टिस। अभी भी बहुत लोग इस चीज को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो किस तरह इसको निकाला जा सकता है, इस डिलेमा को अपनी सोसाइटी से ही किस तरह, क्योंकि ये एक रूट बनता जा रहा है, ये हमारी जड़ों में बैठता जा रहा है, तो इसको किस तरह आप ये देखिए कि बहुत हमारा मेरा ख्याल है 90% सोसाइटी सीख चुकी है कि बेटे जो होते हैं ना वो वक्त आने पे चले जाते हैं और बेटियां काम आती हैं, बेटियां ही पेरेंट्स को देखती हैं। और बेटे जी हमारा तो बाहर हमने चले जाना है और बाहर की लड़की से शादी कर लेनी है और फिर हम 5 साल बाद आएंगे, तो कौन कर रहा होता है? बेटियां पीछे संभाल। आई थिंक पेरेंट्स शुड रियलाइज कि जो हम वक्त के साथ साथ देख रहे हैं वो बेटियां कहाँ खड़ी हैं और बेटे कहाँ खड़े हैं। तो अगर आपको लगता है आपकी बेटी आपके लिए खाना बना रही है, आपका ख्याल रख रही है, आपकी दवाई दे रही है, आपको बाहर के आपके सारे काम करके आ रही है, तो आप यहाँ से लर्न करें कि आगे की आपकी जो जनरेशन है वहाँ पे बेटियों को स्ट्रॉन्ग करें। हम बेटियों को डाउन करते हैं, उन्हीं से सारे काम करवाते हैं और फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगले घर जाके भी ट्राई टू बी ब्रेव।
وہاں تک ان کی بس ہو چکی ہوتی ہے. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ سسرال نے تو جو کرنی ہے وہ کرنی ہے, لیکن جو پیچھے سے ہمارا سسٹم ہے نا, جو ہمارے گھر, ہمارے پیرنٹس, بچپن سے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ میٹرز اے لاٹ. آپ اپنی بیٹی کو اسٹرانگ کریں, اس کو پڑھنے دیں, اس کو کانفیڈنس دیں. دیکھیں لڑکے بھی تو لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو نہیں چیک کرتے کہ اس کا موبائل کہاں ہے. اگر آپ کی بیٹی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو سمجھائیں, آپ اس کو فورگیٹ کریں, فورگیو کریں. ہم لوگ معاف نہیں کرتے. ہم بچی کی پڑھائی بند کروا کے شادی. اگر کسی لڑکی کے موبائل میں لڑکے کا نمبر ہے, کیوں ہے, اس کی شادی کرو. یہ اس وقت اتنا کامن ہے. آپ ہر کلاس میں اس وقت یہ بڑا کامن. بہت پڑھے لکھے پیرنٹس میں دیکھتی ہوں, ڈاکٹرز پیرنٹس ہیں, بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں, ویری ایجوکیٹڈ. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بچی کی اتنی سی مسٹیک ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی شادی کر دو. اور شادی بھی کس سے کر دو جی؟ تایا کے بیٹے سے کر دو, ماموں جو بالکل بھی نہیں پڑھا ہوا, جو کچھ نہیں کرتا, کوئی نہیں کر لے گا. What is this? آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ یہ آپ کی مسٹیک ہے اور اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں, آپ نے اب ایسا نہیں کرنا. یا آپ دیکھیں کہ بیٹی میں کیا ایسا اس کو کمتری لگ رہی ہے کہ وہ باہر والے لڑکے کی طرف انکلائنڈ ہو رہی ہے. سو دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس جو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی لائف میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے تھرو پیرنٹس. اچھا, دوسرا یہ کہ چلے دوسروں سے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری اپنی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا خواتین کی. میں صرف لڑکیوں کی, میں ساری خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے خود اپنی ویل بینگ کا یا مینٹل ہیلتھ کا خیال کس طرح رکھنا ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے لیے. دیکھیں ہم جب ہم اپنے گھر کا ماحول دیکھتے ہیں یا ہم اپنے ان لاز سسرال کا ماحول دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ ہمارے کمپیٹیبل نہیں ہے, وہاں سے لڑکیاں اپنی کیئر کرنی بند کرتی ہیں, اچھے کپڑے پہننے بند کر دیتی ہیں, باہر اندر آنا جانا بند کر دیتی ہیں, اپنی دوستیں ختم کر دیتی ہیں کہ ہائے ان کو کیا بتائیں کہ کیا ہو گیا. بھائی کچھ نہیں ہوا. ہر کسی کے ساتھ دیکھیں ساری دنیا کے مرد ہسبینڈ بن کے سیم ہیں, بیویاں بھی سیم ہیں. یہ ہم لوگ ہیں جو اس کو پورٹرے کر کے بتاتے نہیں میں تو اچھی بیوی ہوں یا ایسے ہوں. بیویاں سر ہر گھر میں ایک ہی کام کر رہی ہیں اور ہسبینڈ بھی ایک ہی. ٹھیک ہے نا, دے آر دا ہیومن. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے ایک عورت کے طور پہ اپنے سسٹم کو کیسے چلانا ہے. آپ فائٹ کریں پر ہر جگہ فائٹ نہ کریں. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنا پڑھ لو, ساتھ آپ پڑھتے رہنا, آپ ساتھ شادی کر لو, آپ یہ کہو کہ ٹھیک ہے میں ایڈجسٹ کروں گی. ہم بہت ساری جگہوں کچھ چیزوں پہ بڑے اچھے آگے ہمیں سپورٹ بھی مل رہے ہوتے ہیں. ہمیں جہاں شادی کی جا رہی ہوتی ہے وہاں سے بھی سپورٹ. لیکن لڑکیاں مجھے لگتا ہے اپنے اسٹبرنس میں, لو سیلف اسٹیم میں چیزوں کو اچھے سے پراپرلی ڈیل نہیں کر پاتی. ایک تو وہ وہاں مسٹیک کرتی ہیں کہ مطلب وہاں وہ اپنی پڑھائی بھی خراب کرتی ہیں. سیکنڈ وہ ایک غلط بندے کے لیے جو سٹینڈ لیتی ہیں. مطلب جب یہ شادی وادی کا ڈیسیژن ہو رہا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہم نے چوز کیا ہے نا وہ تو پتہ نہیں کوئی بادشاہ ہے اور جو ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں وہ تو گندا ہوگا. یہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں تھوڑا اپنا برین یوز کریں کہ جو ابھی کیا کر رہا ہے اور وہ بعد میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے لائف. ٹھیک ہے, ایک تو یہاں پہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹیبل رکھیں, ٹرائی ٹو چوز دا رائٹ پارٹنر, کیونکہ یہ جو شادی ہوتی ہے نا ایک بہت بڑا ٹرن ہے لائف کا. آبویسلی ٹرو, ایک بہت بڑا ٹرن ہے جس سے گاڑی بچ بھی سکتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو آپ اس کو چوز دیکھیں. اس وقت میں دیکھتی ہوں 18-19 سال کی بچیوں کو ہے کہ ہماری شادیاں کر دو. لڑکے ان کی لائف میں موجود ہوتے ہیں, شادی نہ بھی کرو تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی آپشن ہوتا ہے. پیرنٹس کو اپنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے ایک اچھا آپشن دیکھا. آئی ووڈ سے کہ بچیوں کو اپنے پیرنٹس کو رشتے کے معاملے میں کمپلیٹلی فالو کرنا چاہیے. جو پیرنٹس سوچیں گے وہ بیسٹ ہوگا. ہم خود سے اس ایج میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ جو میرڈ عورتیں وہ اپنے آپ کو اپنی ہیلتھ پہ کام کریں. اب دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پھیلتی موٹی ہوتی کہاں چلی جاتی ہیں کہ اب کوئی بات نہیں ہم کیا کریں, ہم موٹے ہو گئے. یہ صبح کا ناشتہ لازمی لیں, آپ اپنی واک کریں. آپ کم دیکھیں کہ میرا ہسبینڈ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے کہ نہیں, وہ میری لپسٹک کو نوٹس کر رہا ہے کہ نہیں, وہ میرے اچھے کپڑوں کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں. وہ نہیں کر رہا تو چھوڑے, آپ تو پہنے نا, آپ اپنی تعریف خود کر لیں, آپ پہنے, آپ اپنے آپ کو مرر میں دیکھیں. آپ اپنی دوستوں کے ساتھ تھوڑا, ضروری نہیں ہوتا کہ ہم باہر نکلیں تو اچھا ہسبینڈ ہے تو اس کی تعریفیں کریں, نہ کریں تعریفیں, اچھا ہے برا ہے, جسٹ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ تو اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو انوائرمنٹ ویسا نہیں مل رہا, آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے, لونگ نہیں ہے, یا آپ کے باقی جو سسرال والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو اس طرح کی امپورٹنس نہیں دے رہے. منیبہ یہ ہر گھر میں, اچھا ہر عورت, پھر کیا خود کو خود ہی سیٹسفائی کرنا ہے, آپ دیکھیں خود کو ہی سمجھانا ہے. اگر ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے, ہمیں چیٹ کرتا ہے,
تو ہم اس کو چاہتے ہیں تو معاف کرتے ہیں نا, وہ تو چیٹنگ نہیں بدلتا نا, اس نے تو جو کرنا تھا کر دیا. پھر وقت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو بھول جاؤ, چلو معاف کر دو, کیونکہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم اپنی میرڈ لائف میں بھی بعد میں چیزوں کو دیکھیں. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اس وقت ڈائیورس ریٹ کا زیادہ ہونا لڑکیوں کی مسٹیکس, لڑکیوں کی مسٹیک, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے سسرال چلانا کیسے. اچھا, آپ دیکھیں کہ میں یہ فیل کرتی ہوں سسرال سب کے سیم ہے. آپ نند ہے, ساس ہے, اچھی بڑی دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہر جگہ. آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے سیٹل کرنا. اچھا, آپ اپنے ہسبینڈ کو کتنی بات ان کے بارے میں کرنی ہے, کتنی نہیں کرنی. مطلب آپ دیکھیں لڑکیاں سر پہ چڑھ جاتی ہیں ہسبینڈ کے, تمہاری امی نے یہ کیوں کیا, بہن نے یہ کیوں کیا, وہ کیوں ہوا, چھوڑو چھوڑو چھوڑو. بھائی سب رشتے چھوڑے نہیں جا سکتے. جو آج اپنی مدر کو چھوڑے گا, بہن کو چھوڑے گا, تم کو بھی تو چھوڑ سکتا ہے نا, تم اگر وہی چیزیں حرکتیں کرو گی. سو یہ لڑکیوں کی یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ اچھی ہو, ویل بینگ اچھی ہو, ان کا لائف میں بیلنس اچھا ہو تو وہ کر سکتی ہیں. دیکھیے لڑکیاں اپنے گھر بچہ بھی پیدا کرتی ہیں, کچن میں بھی جاتی ہیں, کھانے بھی بناتی ہیں, سارا کچھ کر. دین وائی ڈونٹ دے یوز دا برین, یوز یور مینٹل دس برین کہ مجھے اگر کوئی چیز میرے لائف میں اسٹک ہے تو میں نے اس کو پیار سے پولائٹلی ڈیل کیسے. ہم سارا کچھ ایک وقت میں خراب کر دیتے ہیں. مجھے جو میں نے اپنے ارد گرد جن خواتین کو دیکھا ہے, جن کو وٹنس کیا ہے, وہ اتنا زیادہ انڈلج ہو جاتی ہیں باقی چیزوں میں, صبح مطلب گھر کے کاموں میں, بچوں میں, سسرال میں, باہر کا بھی اگر کام کرے تو وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمارے پاس مینٹل کیپیسٹی نہیں موجود ہے کہ ہم چیزوں کو اب نا صبر اور تحمل کے ساتھ سمجھ سکیں یا انہیں برداشت کر سکیں. اب ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ نہیں ہے, تو ہم کس طرح اس کو انہانس کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کنڈیشن میرے خیال سے 99% خواتین کی ہے. سب کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, آپ ہارمونل چینجز, آپ کی باڈی ڈفرینٹ پروسیس سے گزرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر مہینے بھی تو آپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ انٹیکٹ رہے اور آپ اچھا فیل کریں, آپ اپنی زندگی میں کچھ پازیٹیو چیزیں ایڈ کریں. اس وقت دیکھیں عورتوں کو اگر ایک چیز کا سٹریس ہوتا ہے تو سارا دن وہ اس کو اسی کو سوچ کے اپنا پورا دن خراب کر لیتی ہیں. رات کو سوتی نہیں ہے, ساری رات نہیں سونا, پھر بچوں پہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنے, اپنے اوپر چھوڑ دینے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کھلانے پلانے لگے رہنا, خود نہیں کھانا. آپ اچھی ڈائٹ لیں, اچھے کپڑے پہنیں. دیکھیں اپنا ڈے اسٹارٹ کپڑوں سے کریں پلیز. آپ گندی مندی بن کے کچن میں جا کے یو ڈونٹ لائک یور سیلف, تو پھر کیسے چیزیں اچھی ہوں گی. آپ اچھے سے کپڑے پہنیں, پھر آپ کچن میں جائیں, پہلے اپنے لیے بریک فاسٹ بنائیں, پھر سب کو دیں. مطلب آپ اپنے آپ کو خود اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو پھر ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کوئی اور مجھے ٹریٹ کرے گا. آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, واک کریں. اگر آپ کے اسٹریس آتے ہیں, میں اکثر عورتوں کو کہتی ہوں اگر آپ کہیں ہیلپ نہیں لے سکتی, سائیکالوجسٹ کے نہیں جا سکتی, اسٹارٹ ڈائری رائٹنگ. آپ ڈیلی لکھیں اور اس کو پڑھیں کہ میں نے کیا لکھا ہے. اٹ ہیلپس. کیونکہ اگر ہم دماغ میں گھماتے رہیں تو بہت گنجل ہے. سب کی لائف میں بہت بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ہم اگر اس کو لکھتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہاں کچھ غلطی ہماری بھی تھی, کل ہم نے اس کو نہیں ریپیٹ کیا. سو ٹرائی ٹو ڈو دس. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ عورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں معاشرے میں, مطلب کتنا رول پلے کرتی ہیں, سارا گھر چلا رہی ہوتی ہیں, باہر کے کام 50% ہماری یہاں کی پاپولیشن ہے عورتوں کی. ایگزیکٹلی عورتوں کا بڑا رول ہے لائف میں, لیکن بس وہی بات ہے کہ ان کی تھوڑی چھوٹی بیوقوفیاں اپنے اوپر فوکس نہ کرنے سے وہ بالکل نگلیکٹ ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بہت اچھی ریزنیبل بھی ہوگی نا, تو ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے اس کو بھی کہا جائے گا عورتیں فارغ ہوتی ہیں, عورتیں دماغ سے فارغ ہوتی ہیں. اکثر آدمی کہتے ہیں عورتوں کا تو کام ہی بولنا ہے, تم موبائل دیکھے جایا کرو. عورتوں کا کام ہی شکایت کرنا ہے, عورتوں کا کام ہی یہی ہے. مطلب یہ وہ کامن چیزیں ہیں جو بولی جا رہی ہوتی ہیں عورتوں کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ وی بینگ ویمن ورک آن آور سیلف, ہم لوگ بھی ایسی ہیں. ہمارا انویسٹ ان یور سیلف. اس دفعہ کا جو لوگو ہے یا جو اگر کہہ دیں کہ ویمنس ڈے کا ہے, وہ یہی ہے کہ انویسٹ ان یور سیلف. آپ اپنے اوپر کا ٹائم ضرور دیں, آپ کوالٹی ٹائم اپنے ساتھ گزاریں. ہم اب اکیلے تو بیٹھتے ہی نہیں, ہمیں ہوتا ہے اچھا فارغ ہوئی ہیں, چلو جی ہم اپنی ساری کبڈ ٹھیک کر لیتے ہیں, ہم کچن کو کرنا شروع کر دیں گے, سرونٹ کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے, بچوں کو کچھ کرنا شروع کر دیں. گیو ٹائم ٹو یور سیلف. آپ قرآن پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں. تھیراپی کس طرح کی لے سکتے ہیں؟
देखिए मैं ये जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, स्ट्रेस बहुत वेरी ज़्यादा कॉमन, लेती हैं, मैं डिप्रेशन कहती का हूँ शिकार हर हो औरत जाती हैं। को थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो जिस तरह के हार्मोनल थ्रश से गुजरती हैं, उनके स्ट्रेस बनता हाँ है, जी। उनका टॉलरेंस भी वीक बनता है, बिल्कुल ऐसे ही है वो। एंजाइटी तो डिप्रेशन क्या कर सकती हैं? उसमें ये मैं कहती हूँ कि आप किसी न्यूट्रल बंदे से अपने सारे स्ट्रेस डिस्कस करें Okay. कि मुझे क्या इश्यूज आ रहे हैं, मुझे कैसे डील करना चाहिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि हाउ टू गो विद दैट। मतलब किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी ऐसे बंदे से जो आपको अच्छा मशवरा दे, अच्छा गाइड करे। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका बहन भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छे तरीके से न्यूट्रल रहकर, बाइसनेस नहीं, न्यूट्रल रहकर आपको अच्छा मशवरा दे। हमारे साथ सबा शबीर शेख मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और वुमेंस डे पर हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन की किस तरह साइकोलॉजिकली हेल्प की जा सकती है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि आज वुमेंस डे मनाया जा रहा है, औरतों के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इस्लाम औरतों के हवाले से क्या हुकूक हमें फ़राहम करता है, उस पर भी रोशनी डाली जाए। वैसे तो इस्लाम हर शोबा ज़िंदगी से हमें कुछ ना कुछ ऐसी मालूमात देता है जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है, मुफीद साबित होती हैं। तो आज क्योंकि बिलखसूस औरतों का दिन मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना औरतों के हकूक़ के बारे में ही आगाही ली जाए, आवाज़ उठाई जाए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वुमेंस डे है, औरतों के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस्लाम औरतों को क्या क्या हुकूक प्रोवाइड करता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का जो उन्वान है वो भी अपने अंदाज़ में बड़ा ही एक अहम है, और इसकी अहमियत और अफादियत से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता, और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर तो इसकी अहमियत और कई गुना हो जाती है, जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो लगभग निस्फ़ से ज़ायद जो है वो उनकी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है, और वो अपने अपने अंदाज़ में, अपनी अपनी हैसियतों में, अपनी ज़िम्मेदारियों के तनाज़ुर में बड़ा बखूबी जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए, जो ज़िंदगी हुज़ूर की ज़िंदगी से जो पैगाम हम तक पहुँचा, उसके बारे में मुसलमानों की राय तो अपनी जगह पे, ख़ुद आप ये देखें कि जो गैर मुस्लिम मगरिब के मुफक्किरीन हैं उनकी भी ये राय है। डॉक्टर ल्यूरेंस जसर जैसा आदमी ये बात कहने पे मजबूर है कि मैंने हुजूर के लाए हुए पैगाम के अंदर ख़वातीन के हवाले से इतनी ज़्यादा कुशादगी देखी है, इतना उनके बारे में, उनके हुकूक़ के बारे में, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, उनकी इज़्ज़त और आबरू के हवाले से इतना ज़्यादा एहतमाम नज़र आता है, इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंदी नज़र आती है कि अगर मैं ये समझूं कि ये दीन आया ही ख़वातीन के हुकूक़ के लिए है तो शायद ये गलत ना होगा। और उसका सबब ये है कि वो ये इस वक्त शायद ये बात इतनी अहम नज़र ना आती हो, लेकिन आप ज़रा उस अपने आप को उस मंजरनामे में ले जाइए जिस ज़माने के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। हुजूर की आमद से पहले के जितने भी ज़माने हैं, जितने भी मुआशरे हैं, अरबों का तो उमूमी तौर पर जहालत का माहौल था ही था, लेकिन उससे पहले की जितनी इंसानी तारीख़ है वो सारी की सारी औरतों के हवाले से काबिल फ़ख्र नहीं है। हम हमेशा जब किसी भी अदवार को देखते हैं, उन अदवार की तरक्की, उनका नाम, उनका शोहरा अपनी जगह पे, तहजीबी अक़दार के हवाले से उनकी जो सुपरमेसी है, बर्तरी अपनी जगह पे, लेकिन ये बात एक बुनियादी सच्चाई है कि ख़वातीन के हवाले से उस तरह के हुकूक़ के ऊपर कभी भी बात नहीं हुई जैसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ बात की बल्कि ख़ुद एक दर्जा आगे जाके अमली तौर पर करके दिखाया। और फिर औरत को यानी उमूमी तौर पर उसकी जो एक हैसियत है उसको भी मनवाया, और फिर जो मुख्तलिफ़ रिश्तों की हैसियत में उसके जो मुख्तलिफ़ किरदार हैं इंसानी ज़िंदगी के अंदर, उनमें से हर किरदार को एक मुनफरिद इज़्ज़त अता की है। आप तसव्वुर कीजिए ना कि माँ का मामला आता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहवाल ये है कि हुजूर की अपनी वालदा तो बचपन में दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं, लेकिन हुजूर का अपनी रज़ाई माँ के साथ मामला ऐसा है। आप तसव्वुर करें कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये फरमाती हैं कि मक्के के अंदर हुजूर का क़याम है,
اور کوئی ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے سرکار کو یہ خبر دیتا ہے کہ بنو سعد قبیلے سے کچھ خواتین، ایک قافلہ آیا ہے جس میں ایک بزرگ خاتون بھی شامل ہیں، اور وہ اپنی سواریاں جو ہیں وہ حرم کے ارد گرد میں جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ سرکار جب یہ بات سنتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں کہ حضور کو جیسے ہی قبیلہ بنو سعد کی بزرگ خواتین کے آنے کا پتہ چلا نا، تو حضور اتنی بے چینی اور وارفتگی کے ساتھ اپنے کاشانہ رحمت اپنے گھر سے باہر نکلے کہ پہلی مرتبہ خدیجہ کہتی ہیں میں نے یہ دیکھا کہ حضور اس حالت میں گھر سے نکلے کہ حضور کے سر اقدس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چادر یا جو ہے نا امامہ شریف بھی موجود نہیں تھا، اور حضور کے نالین مبارک جو تھے وہ بھی موجود نہیں تھے۔ حضور ننگے پاؤں گویا جو ہے اپنے گھر سے اس بے چینی کے ساتھ نکلے، اور کہتے ہیں ایک بزرگ خاتون کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جیسے میری ماں حضرت آمنہ جو ہیں وہ میری ماں ہیں، اسی طرح یہ ماں جس نے مجھے بچپن میں تربیت دی، مجھے پالا پوسا، یہ بھی میری ایسی ماں ہے۔ اور پھر وہ یہ حضرت خدیجہ سے ہی روایت ہے کہ 3 دن کا یا 4 دن کا ان کا قیام تاریخ میں ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے کھانے کا اہتمام اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کے ذوق کے مطابق نوالے جو ہیں وہ توڑ کے ان کے برتن میں رکھتے ہیں، ان کی پلیٹ میں گویا رکھتے ہیں تاکہ انہیں وہ توڑنے کی زحمت بھی نہ ہو۔ آپ تصور کیجئے یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر والدین کے والد کے مر جانے کے بعد مائیں جو تھیں ان کے ساتھ جو سوتیلی مائیں ہوا کرتی تھیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا، اور جب وہ بزرگ ہو جایا کرتی تھیں اور ظاہری طور پر دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ مددگار نہیں رہتی تھیں تو پھر ان کو باقاعدہ بیچ دیا جاتا تھا جیسے غلاموں کو بیچا جاتا ہے۔ تو ایسا معاشرہ جہاں پر ماں کے ساتھ اس درجے کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، اس رشتے کی، اور بدسلوکی کی جا رہی تھی، اس رشتے کے اندر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقی والدہ کا نہیں، اپنی جو رضائی ماں ہیں ان کی نسبت اور تعلق سے اس درجے کا حضور اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 3 دن کے بعد جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو حضور ان کو مکے کی حدود تک چھوڑنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو تحائف دے کر بھیجتے ہیں۔ پھر ایک اور حضور کی رضائی ماں جو ہے حضرت صہیبہ، ان کے بارے میں حضور کا معمول یہ تھا کہ وہ مکے میں رہیں اور حضور مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے سے جتنی مرتبہ کوئی قافلہ مکے کی طرف آتا تو حضور ان کے لیے تحائف بھی بھیجتے اور ان کے لیے رقم بھی بھیجتے، ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست بھی کرتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں اہتمام کے ساتھ جو ہے نا ان کے لیے بھیجا کرتی، بلکہ مدینے اور اس کے گرد و نواح کا جو ستو تھا اس کی انہوں نے بڑی تعریف کی۔ تو سرکار جو ہے جب کوئی کسی نے جانا ہوتا تو اہتمام سے پہلے اکٹھا کرتے کہ میں نے یہ اپنی رضائی ماں کے لیے بھیجنا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے اس معاشرے کے اندر ماں کو ایسی عزت عطا کی۔ پھر ایک بہت نمایاں کردار انسانی زندگی میں خاتون کا جو ہے وہ شریک حیات کے طور پر ہے، زوجہ کے طور پہ ہے، اور آپ تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ جہاں پر عورت کو اپنی نسبت کے ساتھ تعارف جو ہے سوسائٹی کے اندر کروانا جو ہے وہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ وہ آج بھی دیکھیں ہمارے ہاں عمومی طور پر جب ہم احوال بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی روزمرہ معمولات کی زندگی میں اپنی جو بیگمات ہوا کرتی ہیں ان کے نام نہیں لیا کرتے، ان کا احوال نہیں بیان کرتے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک حصہ بن گیا، ایک ٹریڈیشن بن گیا۔ وہ آپ تصور کریں مکے کی فضا کے اندر کس درجے کی سختی پائی جاتی ہوگی، مدینے کے اندر اس ماحول میں عربوں کا جو معاشرہ تھا وہاں عورت کے حوالے سے کتنی ناپسندیدگی پائی جاتی تھی، حقارت پائی جاتی تھی، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا نام لے کر ان کی خوبیاں بیان کیا کرتے تھے، ان کے وصف بیان کیا کرتے تھے، ان کی روزمرہ زندگی کے اندر جو پائی جانے والی اچھی خصلتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے، اکرام بھی کرتے، اور ان کی ان نسبت سے لوگوں کو پھر ترغیب بھی دلاتے۔ تو عورتوں کو اس نسبت سے، اور پھر یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کا ایسا اعلیٰ عرفہ احترام کا بندوبست کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے، اور آپ نے کیا کمال بات کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب بھی تذکرہ سنا کبھی حضور ان کو ان کے اسم ذاتی سے نہیں پکارتے تھے بلکہ محسن اسلام کہہ کے ان کو پکارتے تھے۔ تو یعنی آج کے زمانے میں بھی بیگمات، خواتین، اپنی بہنیں، بیٹیاں، ان کا
احسان مند ہونا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے, اس کی انا حائل ہو جاتی ہے. وہ جو کائنات کا سب سے بہترین مرد تھا نا, جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا, ان کی زندگی سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ حضور اپنے گرد و پیش میں موجود خواتین جو ہیں ان کا اس اعلیٰ عرفہ درجے کا جو ہے وہ گویا احترام اور اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تاریخ میں وہ کون ایسا شخص ہے جو اس واقعے کو بھول سکتا ہے کہ حضور کو پتہ چلتا ہے کہ چند لوگ جو ایک قافلہ حضور تک پہنچا ہے, ان کے اندر ایک خاتون جو ہیں وہ حضور کی جو ہے وہ دودھ شریک بہن حضرت شیمہ, حضور کو پتہ چلتا ہے تو حضور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے ہیں, 2 قدم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے گھر پہ مہمان کرتے ہیں. جاتے وقت نہ صرف ان کو تحائف دیتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ آئے ہوئے باقی سارے لوگوں کی جان بخشی بھی ہو جاتی ہے, اور ایک درجہ آگے جا کے ان سب کو بھی تحائف کے ساتھ پورے احترام اکرام کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال تک جتنا زمانہ بھی وہ زندہ رہتی ہیں ان کا حال احوال معلوم کرتے رہتے ہیں, ان کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں. تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے ہم تک پہنچا. حضور سے محبت کا اعلان تو بہت کرتے ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے رویے جو ہیں ان میں وہ اعلیٰ عرفہ درجے کا احترام, محبت, شفقت وہ نہیں پایا جاتا جو حضور کی زندگی کا بڑا نمایاں اگر وہ پایا جاتا ہوتا ڈاکٹر صاحب تو آج ہمارے جو اولڈ ایج ہومز ہیں وہاں پر ہماری مائیں نہ ہوتی, وہاں پہ جو اتنی مائیں جو اپنے بچوں کو ترس جاتی ہیں, اپنے بچوں کی شکلوں کو ترس جاتی ہیں, جن کے بیٹے جن کی بیٹیاں جا کے خود ہی وہاں پر ان کو چھوڑ کے آتی ہیں, وہ وہاں پر نہ ہوتی. ہماری بہنیں جن کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے وہ نہ ترس رہی ہوتی اور عدالتوں کے چکر نہ لگا رہی ہوتی. آج انسانی حقوق کے نام پر بالعموم اور خواتین کے حقوق کے نام پر بالخصوص پوری دنیا میں بہت بات ہوتی ہے, اور میں اس کا بہت حامی ہوں کہ اس پہ بہت بات ہونی چاہیے. یعنی انسانوں کو ابھی اس اعلیٰ عرفہ مثالی معاشرے کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا ہے, اور یہ جو خیر کی باتیں ان کی طرف توجہ دلائی جانی چاہیے. جو نیشنل ڈیز, انٹرنیشنل ڈیز منائے جاتے ہیں, یقیناً ان کا ایک درجے پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ کم از کم اس ایک دن بل اہتمام سارے لوگوں کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور اس پہ بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور خواتین کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر اپنے حقوق کے لیے اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص معاشرے کے اندر سارے طبقات کو اس پر بالعموم اور خواتین کو بالخصوص اس پر فوکس رکھنا چاہیے کہ جو حقوق اور جو آسانیاں, جو عزتیں اسلام نے ان کو عطا کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان تک پہنچی ہیں, ان کی آگاہی بھی ہونی چاہیے اور ان حقوق کی طلبی کے لیے آواز بھی اٹھائی جانی چاہیے, اور مردوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے اندر کس اعلیٰ درجے پر اہتمام کیا اور کتنی تفصیل بیان کی ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو ان کے حقوق سے محروم نہیں رکھنا ہے, لیکن پھر بھی محروم ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کس معاشرے کے اندر جہاں پر الحمدللہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ پہ بہت فوکس ہوتا ہے, ظاہری صدقات, خیرات پر بہت فوکس ہوتا ہے, جو یہ سارے خیر پر مبنی کام ہیں اور ان کی اپنی اہمیت ہے. لیکن ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا جب دنیا سے ایک آدمی جاتا ہے تو ہم اس کے لیے صدقات, خیرات کا, ایصال ثواب کا یہ سارا اہتمام کرتے ہیں, یہ سارا اچھا عمل ہے, اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. لیکن وہ جو اس کے چند حقوق جاننے کے بعد اپنے لواحقین میں ان میں ایک بہت اہم حق جو ہے نا اس کی طرف سے اس کے سابقہ رہ جانے والے رشتوں کا ہے, وہ کیا ہے کہ وہ جو اس کی طرف سے اللہ کے ساتھ کیے وہ وعدہ ہے اور اس کے ذیل میں وراثت کا عمل ہے, وہ اس کو ہم پورا نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا کہ ہم جو ہے وہ باقی سارے رسومات کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ اہتمام سے ہو رہا ہوتا ہے. پکوان میں کیا ہونا ہے, اہتمام کیسے ہونا ہے, یہ سارا اس پہ بہت فوکس ہوتا ہے, کوئی رشتہ دار رہ نہ جائے. یعنی وہ جو ایک دوسرے درجے کی ذمہ داریاں ہیں ان پر تو بہت اہمیت ہے ان کی, لیکن وہ جو بنیادی اس کے تقاضے تھے اس کے ساتھ تعلق کے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو احترام کے نام پر, اکرام کے نام پر, حقوق کے نام پر جو آسانیاں عطا کی ہیں, اگر معاشرے کے اندر کوئی جو ایک نظام کہہ لیں وہ ان کو یہ سارے حقوق دینا شروع کر دے تو شاید ان کو کسی اور حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو. معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ان کا احترام کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خواتین کے احترام کا معاملہ یہ ہے کہ فتح مکہ ہو چکی ہے. حضور مکہ فتح کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں مدینے کے اندر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ, اور حضور کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے قرب و جوار کے اندر کچھ خواتین ہیں جو کھجوریں توڑنے کا کام کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے سامان جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ جو پنڈوکلیاں سی بنی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے جانوروں کے اوپر لادنا ہے, اور وہ وزن میں زیادہ ہیں, خواتین کے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے.
تو وہ سرکار دو عالم جو اللہ کے نبی کے طور پر غالب آ چکے, جو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر ان کا ایک نیا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے, این اس عالم میں جب حضور گویا اس پوری ریاست کے سربراہ ہیں, حضور اپنی سواریاں وہاں رکواتے ہیں اور اس تھکاوٹ کے باوجود, سفر کی تھکان کے باوجود خود اپنی سواری سے اترتے ہیں, اصحاب کو ساتھ لیتے ہیں اور وہ جو وہاں پر کھجوریں پڑی ہیں ان میں خواتین کی مدد کرتے ہیں, اور پھر نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ انہوں نے مدینے کی طرف واپس آنا ہوتا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے اور لوگوں تک پہنچانے والی ہے کہ حضور اپنی سواریوں کو ایک طرف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان خواتین کو کہ اکرام کا تقاضا یہ, ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سواریوں کو آگے کیا جائے اور خود جو ہے وہ پیچھے رہا جائے. اور جب راستہ بھی لینا ہوتا تھا, یہ آج پوری دنیا میں بڑی خوبصورت ایک روایت ہے کہ ہم لیڈیز فرسٹ کہہ کے ان کے لیے راستہ چھوڑتے ہیں, ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں, یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. لیکن اگر اس کی ہم بہت تفصیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عورتوں کی عزت ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی, حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور اپنی خواتین, اپنی ازواج مطہرات کے لیے, حتیٰ کہ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ دروازہ خود کھولا کرتے تھے, وہ آتی تھی, وہ اٹھ جایا کرتے تھے ان کے احترام میں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتی ہیں. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.